السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 13 سورہ الرعد، اس کی آج ہم آیت پڑھیں گے 18 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواہم جہنم وبئس المہاد۔ لفظی ترجمہ: للذین، ان لوگوں کے لیے، استجابوا، جیم واو با، جنہوں نے لبیک کہا، لربہم، اپنے رب کے لیے، الحسنی، حاسین نون بھلائی ہے، والذین، اور وہ لوگ، لم یستجیبوا لہ، جیم واو با، نہیں لبیک کہا انہوں نے واسطے اس کے، لو انا، کاش کے ہوتا، لہم، ما، ان کے لیے جو، فی الارض، زمین میں ہے، جمیعاً، سارے کا سارا، ومثلہ، اور اس کی مانند، معہ، اس کے ساتھ، لافتدوا، فا ڈالیا، البتہ وہ فدیہ دے دیتے، بھی، ساتھ اس کے، اولئک، یہی لوگ، لہم، ان کے لیے، سوء الحساب، برا حساب ہے، ومأواہم، اور ان کا ٹھکانہ، جہنم، جہنم ہے، اور بئس المہاد، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ دنیا کی حیثیت دیکھے جھاگ اور میل کی سی ہے، جو آخرت کے بازار میں کسی کام نہ آئے گی۔ اصل خوبیوں والے انسان آخرت میں سرخرو ہوں گے، اور جو آزمائشوں میں ہمت ہار جائے گا وہی رہ جائے گا۔ لہٰذا نیکی کے لیے کیا ہے؟ استقامت بہت ضروری ہے۔ تو اس سے ہمیں سبق بھی کیا ملتا ہے کہ دنیا میں اس شخص یا قوم کو جگہ ملتی ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ بیکار لوگوں کے لیے اللہ کی دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ جو انسان چاہتا ہے کہ اس کا ایمان مضبوط ہو تو وہ اس پر آزمائشیں آئیں گی جو اس کو پختہ کریں گی، اور جو آزمائش پر اپنے سیدھے راستے پر جمع رہا وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ مفید چیز بن جاتا ہے۔ لہٰذا برائی کو اچھائی سے ہٹانے سے کیا مراد ہے؟ چھوٹی سے چھوٹی برائی کو بھی شروع ہی سے ختم کر دیا جائے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ افمن یعلم، کیا بھلا وہ جو جانتا ہے، انما، کہ بے شک، انزلا، جو اتارا گیا، الیکا، آپ کی طرف، من ربکا، آپ کے رب کی طرف سے، الحق، حق ہے، کمن، مانند اس کے ہے، ہوا وہ، اعمی، جو وہ اندھا ہے، انما، بے شک، یتذکر، ذال کافرہ، نصیحت پکڑتے ہیں، اولو الالباب، عقل والے۔ اب یہاں پر صرف کون ہے؟ عقل والے ہی کیا پکڑتے ہیں؟ نصیحت۔ یعنی یہاں پر ایک بہت بڑی حقیقت سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ماننے کی دو بنیادیں ہیں۔ نمبر 1، علم کی بنیاد پر ماننا، نمبر 2، سنی سنائی پر بغیر علم کے ماننا۔ تو دونوں کی مثال سادہ سی ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے ہم اس کو مانتے تھے نا کہ قرآن ہے، لیکن ہم جانتے نہیں تھے۔
کہ یہ کیا کتاب کہتی ہے، حالانکہ سورہ یوسف ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ اندر کی خوبصورتی تقویٰ میں ہے۔ ہمارے ہاں مسلمان بھی دو قسم کے ہیں، ایک شعوری اور دوسرے رواجی تقلیدی وراثی۔ ٹھیک ہے، جن کی عقل یعنی جن کے اندر عقل ہوگی وہ علم کا راستہ اختیار کریں گے۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق۔ الذین یہ وہ لوگ ہیں، یوفون واو فا یا، جو پورا کرتے ہیں، بعہد اللہ اللہ کے عہد کو، ولا اور نہیں، ینقضون نون قاف ضاد وہ توڑتے، المیثاق واو سا قاف وعدے کو، مضبوط باندھنے کو۔ حب یعنی قرآن کا جو اعجاز ہے، ہر طبقے کے لوگ علم حاصل کرتے تھے، اور عقل مند کس کو کہا گیا؟ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ والذین اور وہ لوگ، یصلون واو صاد لام جو ڈرتے ہیں، ما امر اللہ جو حکم دیا اللہ نے، بھی ساتھ اس کے، ان یوصل کہ جوڑا جائے، ویخشون خاشین یا اور وہ ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، ویخافون خا واو فا اور وہ ڈرتے ہیں، سوء الحساب برے حساب سے، یعنی جوڑے جانے والی چیز کو جوڑ کر رکھتے ہیں۔ کیا چیز جوڑنے میں مدد دیتی ہے؟ رب کی خشیت اور عظمت، وہ اللہ کے حساب کتاب سے ڈرتے ہیں۔ آیت نمبر 21 تک ہے آپ لوگوں کا لیسن، اچھی طریقے سے اس کو یاد سمجھ کیجیے گا اور اپنے لیے لازمی صدقہ جاریہ بناتے ہوئے دیکھیں۔ آپ لوگ خود بھی جہاں پہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، دوسروں کو بھی موقع فراہم کریں اپنے لیے، تاکہ آخرت آپ کی بھی سنور سکے۔ تو ضرور شیئر کریں اور اپنے کمنٹ سے آگاہ کرتے رہا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔